السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ آل عمران آیت 38 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سے وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ ربی، اے میرے رب، حب لی، عطا فرما مجھے اپنے پاس سے ذریتاً طیبتاً، ایک پاک اولاد، انکا بے شک تو سمیع الدعاء، دعا کا سننے والا ہے۔ زکریا نے وہیں پر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو بہت ہی سننے، دعا کا بہت ہی سننے والا ہے۔ قرآن پاک کی اس مقام سے جو بات آج ہم نے سمجھنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، وہ دو باتیں ہم سمجھیں گے۔ نمبر 1 تو یہ بات ہے کہ جو بڑھاپے کے اندر قرآن پاک نے کیسے بوڑھوں کو پیش کیا ہے، ایک اولڈ ایج میں انسان کس طریقے سے بیہیو کرے گا، کیسے وہ سروائیو کرے گا، اور اس کی لائف کو انڈرسٹینڈ کرنے کے جو ایک نقطۂ نظر ہوگا وہ کیا ہوگا۔ دوسری چیز ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، اور نبیوں ولیوں نے رو رو کر اللہ سے ایک نیک اور صالح اولاد کی دعا کی ہے۔ حضرت زکریا کا واقعہ ہم سورۃ آل عمران میں یہاں پہ اجمالی سا ذکر ہے، اس کی ڈیٹیل سورۃ مریم میں ہم پڑھیں گے۔ آئیے ہم وہ آیات وہاں سے تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کیا کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپ کے پکارا۔ ذکر خفی یہ بہت فضیلت والا ذکر ہے کیونکہ اللہ نے اس کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے، تو اللہ کو چپ کے پکارنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق وہ ہے جو باکفایت ہو۔ قال رب انی وہن العظم، تو انہوں نے کہا اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا ہے، یعنی میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی نا امید نہیں رہا، یعنی حضرت زکریا نے یہاں پہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر پورے کا پورا سر سفید ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یا اللہ اس ناتواں جسم کے باوجود میں اس امید اور توقع پر آیا ہوں کہ تو سخی داتا ہے اور تو نے اپنے کرم سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ آگے اللہ حضرت زکریا فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں۔ کس قسم کا خوف ہے؟ مجھے قرابت داروں سے خطرہ ہے کہ انبیاء کا جو ایک وراثت ہے، اس کی وراثت مال میں سے کوئی حصہ مجھے نہیں ملے گا، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو یرثنی و یرث من آل یعقوبہ، جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اے پروردگار تو اس کو پسندیدہ بنا دے۔ اس دعا میں جب حضرت زکریا نے مانگی تو اس کی 2-3 پہلو ہیں، جہتے ہیں ہم سمجھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت زکریا نے یہ دعا کس وقت مانگی؟ قرآن پاک میں بڑی صراحت سے ذکر ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ کتنے بوڑھے؟ سر کے بال بالکل سفید اور ہڈیاں بھی کمزور۔ تو اس وقت وہ اللہ سے دعا، اور سچویشن اور ظاہری سچویشن کیا ہے کہ بیوی بھی بانجھ ہے۔ اب یہاں پر ویٹ فار اے مومنٹ، جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں یا جو بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم بڑھاپے سے کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ it is the end of all your physical
energies. It is a period of hopelessness, जिसमें आपके पास सेहत नहीं होगी, जिसमें बिल्कुल सामने मौत नज़र खड़ी आ रही है, जिसमें आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई वाज़िया नस्बुल ऐन नहीं रह गया. जो लूज़ किया बस हम उसी पे अफसोस कफ़े अफसोस मलते रहते हैं कि हम जवानी में ये कर लेते और वो कर लेते. फिर उसके बाद कुछ लर्न करने की बारी आए जब, तो हम सोचते हैं कि बुढ़ापा तो एक बिल्कुल भी एक ऐसी एज नहीं जिसमें आप कुछ नई चीज़ लर्न करें. बुढ़ापे में आप गौर व फिक्र करने पे से छोड़ देते हैं. मतलब आप अपनी पाकिस्तान में ये ज़्यादातर ये हमारा जो एक सेटअप है उसमें जो जवान लोग हैं वो भी कहते हैं छड़ दियो जी छड़ दियो, तुसी बड़ा काम किया बस उन तुहाडे आराम दे देने. जो रिटायरमेंट प्लान है उसके बाद उसको आराम से वो कहते हैं जी आप बस घर बैठें. तो जो वो एक इनएक्टिव लाइफ गुजारते हैं बूढ़े हमारे, या वो गुजारते हैं या उनको गुजारने पे मजबूर किया जाता है. कुरान पाक में बुढ़ापे की एज को एक बड़ी प्रोडक्टिव एज दिखाया है. हज़रत ज़करिया का वाक़या हमें इस चीज़ की तरफ रहनुमाई करता है कि जो बुढ़ापे की एज है उसमें भी आपको वो तमाम एस्पिरेशंस लाइफ में होनी चाहिए. आप अपनी लाइफ के बारे में उसी तरीके से प्लान करें, इसी तरीके से आपके दिल में तलब होने की इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में अपनी वो कमियों को अमेंड करने की ख्वाहिश हो. जब तक आप ज़िंदा हैं आपने मुतहर्रिक रहना है. कि एक बच्चे का पैदाइश, उसको अपब्रिंग करना, उसको बड़ा करना बहुत बड़ा काम होता है. और हम बूढ़ों से तो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बूढ़ी औरतें जो हैं वो बच्चा पैदा करें और बूढ़े मर्द जो हैं वो बाप बने. ये चीज़ हमारे माशरे में इस कॉन्सेप्ट को हम अगर डिस्कस करें तो बहुत अजीब सा कंसिडर किया जाता है कि इतने बुढ़ापे में किसी ने बच्चा पैदा कर लिया, इनको क्या मुसीबत आई हुई थी, इतनी आखिर क्यों चढ़ी हुई थी. मतलब आप कुरान को नहीं पढ़ते ना जब हम, तो हम हर चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं तो हदायत से दूर चले जाते हैं. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो चीज़ें यहाँ पे हमें समझाई. नंबर 1, हज़रत ज़करिया ने इंतहाई बुढ़ापे में एक नई चीज़ सीखी और वो क्या थी कि जब अल्लाह मरियम को बेमौसम का फल दे सकता है तो क्यों मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता. तो उन्होंने फिर तवक्कुफ नहीं किया, सोचा नहीं, शाय फील नहीं किया. देयर एंड देन वहीं पे खड़े खड़े उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, चुपके चुपके दिल में अल्लाह से. यानी कि हज़रत मरियम की हालत देखकर उन्होंने वहीं पे चुपके चुपके अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे भी तो एक बच्चा तो अता फरमा. मरियम को तू फल दे सकता है तो मैं भी तुझसे वो फल मांगता हूँ जो बुढ़ापे में मुझे तूने जो मुझे इस वक्त तू अता फरमा दे, तेरी अता है. और वो किस लिए मांग रहे थे, उनके दिल में हिरस क्या थी, हवस क्या थी. उनके दिल में हिरस ये थी कि मेरी जनरेशन में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जो पसंदीदा हो तो मेरे बाद वो मेरा इल्म की विरासत लेकर आगे चले. तो एक अच्छी सोच और एक पॉजिटिव नोट जिस भी इंसान की ज़िंदगी में होगा और जो अकीदा आखिरत पे बिलोंग करता होगा और जो नेकियों के कंटिन्यूटी पे बिलोंग करता होगा, उसको बुढ़ापे की एज तो ज़्यादा प्रोडक्टिव लगनी चाहिए ना. देखें, जब एक मिसाल के तौर पर अगर आपको लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी का बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, तो एक जो गेम खेल रहे खिलाड़ी होते हैं, जब उनको पता चल जाए कि सिर्फ 6 ओवर हैं, सिर्फ 6 बॉल्स हैं, तो इसमें मैं जितना स्कोर कर सकता हूँ कर लूँ, तो वो क्या करेगा. वो ये तो नहीं कहेगा कि अब तो थोड़ा सा 2-4 बॉल्स रह गई हैं, अब मैंने क्या करना है, अब बैठ जाओ सुकून से, बहुत खेल लिया. शुरू में खेलता तो कुछ स्कोर बना लेता, अब क्या मैं बनाऊँ. नहीं, ऐसा नहीं होता. खिलाड़ी आखिरी गेंद तक जान लड़ाते हैं. क्या ऐसा नहीं होता. तो क्यों हम ये नहीं समझते. हमारे हर ज़िंदगी गुजारने के असूल कुरान से मुख्तलिफ है. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी थी. बहुत बुढ़ापे में अल्लाह ने उनको बेटों से नवाजा था, जबकि पूरी जवानी का वक्त वो औलाद से महरूम रहे. तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, हमें ये बात समझाई है कि आप नेकियों के मामले में, अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश के मामले में कभी भी अपनी एज को देखकर नेकी के काम से ना रुक जाएं. तो इसलिए जितनी भी यहाँ पर मुझे सुनने वाले हैं, अगर कोई दादी बन गई है, अगर कोई नानी बन गई है और हम कहते हैं कि कुरान सीखने का तो अब वक्त ही नहीं, अब मैं बूढ़ा तोता क्या सीखूंगा,
تو میرا اپنا جب میں نے قرآن پڑھانا شروع کیا تھا تو میں نے ایک پروگرام شروع کروایا تھا اسپیشل مدرس کے لیے، کہ جس میں ہم صرف جو تھے اس طریقے سے لیسن کو بتاتے تھے، جو زیادہ ایج کی ہو گئی تھیں کہ وہ نہیں یاد کر سکتی، تو کس طریقے سے ہم ان کے لیے اس پروگرام کو لانچ کریں گے۔ وہ درمیان میں رہ گیا، میری شادی ہو گئی درمیان میں، لیکن یہ ضروری ہے۔ آپ جب بچوں کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے، آپ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے، پھر تو ایک آئیڈیل ٹائم ہے لرن کرنے کے لیے، کوئی سوشل ورک کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت جو ایک سسٹم آپ کہہ لیں کہ اس وقت آپ کے پاس بے شک انرجی نہ ہو اتنی، آپ کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے، آپ کسی دوسرے انسان کو کچھ سکھا سکتے ہیں، آپ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جو آپ ساری زندگی کرنا چاہتے تھے لیکن آپ مصروف تھے، آپ فارغ نہ ہوئے۔ تو بڑھاپے کی ایج بہت آئیڈیل ایج ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ اور دوسری چیز جو قرآن پاک کے اس مقام پر لانے میں سمجھائی وہ یہ ہے کہ ایک بوڑھوں کو بہت ایکٹیو ہونا چاہیے، بہت زیادہ وہ ایکٹیو ہوں، تاکہ کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے اور کیونکہ ان کے پاس پچھلے اتنے سالوں کی محنتیں ہیں، تو وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ اور جو ایک اولاد کی خواہش یا طلب ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام قرآن پاک کا ایک بہت سینسٹیو ٹاپک کو اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور وہ ٹاپک کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اپنے لیے اور نیک اولاد کے لیے۔ نیک اولاد کے لیے نبیوں نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ اور جو یہ لفظ یہاں پہ ہے نا حبلی، یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے۔ وہب کے معنی ہے بلا مزدور معاوضہ عطا کر دینا۔ یہاں سے اللہ کی ایک صفت آئی ہے الوہاب، جس میں کہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں اور ہم اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، ہب یا اللہ عطا فرما۔ اور قرآن پاک میں یہ لفظ اللہ کا الوہاب خاص طور پر اولاد کے ریفرنس میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کے سلسلے میں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربی حبلی من الصالحین، اللہ ایک نیک اولاد دے۔ تو جو دعا ہم مانگتے ہیں نا، یا اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے، چاند سا بیٹا تو کسی نبی نے نہیں مانگا۔ جس بھی نبی نے دعا مانگی طیب اولاد کی دعا مانگی، نیک اولاد کی دعا مانگی اللہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دعائیں نبیوں کی دعائیں ہیں، لہٰذا ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا کہا تھا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد سے نوازا، بڑھاپے میں اللہ نے ان کو نوازا۔ تو بڑھاپا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ایک کیریکٹر جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کیریکٹر میں بڑھاپے میں بھی بہت پروڈکٹیوٹی ہے، بہت زیادہ زندگی میں ہائی ایمز اور گولز ہیں، اور وہ اپنے مقصد اور خاص طور پہ اپنی اولاد کے حوالے سے زندگی کے آخر میں آ کر وہ زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ اب تو ہم بالکل دنیا سے جانے والے ہیں، تو ہماری ایکسٹینشن ہماری اولاد کی صورت میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، اور دعا جب کرنی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ سے پھر بالکل یہ نہیں دیکھنا کہ یہ میری ایج ہے اور یہ مجھے مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا۔ حضرت داؤد کو جو سلیمان جیسا اللہ نے بیٹا دیا، دیکھا ہے نا کہ کیسا وہ بیٹا تھا، کہ ان کو اللہ نے ملوکیت بھی دی، اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی، ان جیسی بادشاہت دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اس کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا ایک ایسا عظیم الشان بیٹا عطا فرمایا کہ وہ ایک اطاعت گزار بندہ، ہر معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، حسن عمل میں تیز دم۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے یخلق لمن یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے اور جس کے لیے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت مریم کے پاس جب اللہ کا فرستادہ نبی آیا
فرشتہ آیا تو اس نے فرمایا انما انا رسول ربکی لاہب لکی غلاما زکیہ، میں تمہارے رب کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک عمدہ نشو و نما یافتہ بچے کی بشارت عطا فرماؤں۔ تو اس لیے جب کسی کو اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر جب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو آپ اللہ کے اس نام کا ذکر کیا کریں، وہاب، کیونکہ اللہ نے حضرت سلیمان کو جو ایک عظیم الشان سلطنت سے نوازا تو اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایک ایسی سلطنت حبلی عطا فرمائی اپنے پاس سے۔ جب اللہ نے دعا سکھائی مؤمنین کو تو اس میں بھی یہی فرمایا، خاص طور پہ میاں بیوی کی اور اولاد کی طرف سے جو خوشی ملتی ہے اس کے لیے اللہ یہ لفظ قرآن میں لے کر آتا ہے، وہاب، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے ہمیں سکھائی، اے اللہ ہماری اولاد اور بیوی اور خاوند کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں امام بنا۔ تو جو نبیوں نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگی ان دعاؤں میں ایک طیب، اللہ میرے بچے کو نیک بنانا۔ حضرت حنہ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے یہی دعا مانگی، اللہ اس کو شیطان سے پناہ میں دینا۔ اور پھر بڑھاپے کی ایج میں جا کر بھی ان کو اس چیز کی زیادہ طلب ہو گئی کہ ہم اب نیکیاں زیادہ کریں، ہمارے پاس ہماری اولاد ہو تاکہ ہم ان کو نیکیاں سکھا کر دنیا سے جائیں، تاکہ وہ اس نیکی کی وجہ سے ہمارے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا سمبل اور امام بنے۔ تو اس لیے معزز لسنرز، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی دور ایسا نہیں کہ جس میں ہم ان پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، جس میں ہم یہ سوچ کر چپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ اب تو میں بہت کمزور اور بہت ویک ہو گیا ہوں، اب تو مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز ہمیں جو یہاں سے پتہ چلتی ہے قرآن پاک کے اس مقام سے، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کے واقعے سے حضرت زکریا نے سیکھا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نبی ہو تو وہ کسی سے سیکھ نہیں سکتا۔ لرننگ کا پروسیس زندگی میں تمام ٹائم پہ جاری رہنا چاہیے۔ یو شوڈ بی فلیکسیبل انف کہ آپ کسی سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہوں۔ آپ کسی بھی دوسرے انسان کو اپنے آپ سے کمتر سمجھ کر یہ نہ سمجھیں یہ تو کیا، اس سے میں سیکھوں گا، تم مجھے سکھاؤ گے۔ آج یہ بھی دور آ گیا ہے کہ کل وہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ انہیں بھی دن وہنے سن یا کل دے جمے بال سانو جڑا متاں دیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ فلیکسیبلٹی، ایک وسعت قلبی، ایک وسعت نظری، قرآن پاک نے ہمیں یہی چیزیں سکھائی ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی اسٹیریوٹائپ نہیں ہونا کہ یہ چھوٹا ہے تو اس کے پاس وزڈم نہیں، میں بڑا ہوں میرے پاس تجربہ زیادہ ہے، میرے پاس وزڈم زیادہ۔ پھر اس کے بعد حضرت مریم ایک ولیہ ہیں، اللہ کی دوست ہیں۔ حضرت زکریا نے ان کے پاس اللہ کی کرامت کا ظہور دیکھا تو ان سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کریں، خود اپنے لیے دعا کی۔ اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو آؤٹ آف دا وے ہو کر نوازتا ہے، لیکن ان کو اللہ نے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے یہ بات اپنے نبی کی زبان سے کہلوائی، اے نبی کہہ دیجئے لا املک لکم نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے صرف نفع اور ضرر وہی پہنچ سکتا ہے۔ میں بھی اے انسانوں جو اللہ کا سب سے عظیم الشان نبی ہوں، کسی کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالیے کہ کسی ولی جو کرامت کرتا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ہم اس سے متاثر ہو جائیں، لیکن اس سے آگے ایک سٹیپ جا کر ہم اسی کو اپنا رہنما مان لیں اور اسی کو مائی باپ اور داتا مان لیں، تو یہ یہاں پہ آ کر ہم راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ اس انسان کہ جیسے اخلاق پیدا کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے ولی بنے، تاکہ اللہ ہمیں بھی کرامات سے نوازے۔ تو یہ سوچ کے ایک بہت عظیم الشان مرتبہ ہے یہ ولایت، یہ کرامات، یہ تو اللہ کسی خاص بندے کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمام مومنوں کا دوست ہے، لہٰذا وہ میرا بھی دوست ہے، وہ آپ کا بھی دوست ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی زندگی